بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج ہم گفتگو کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے متعلق کیوں گفتگو کر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی معرفت کیوں حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ دین مبین اسلام میں انبیاء پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ انبیاء کی معرفت رکھنا بھی ضروری ہے۔ انسان کو معلوم تو ہو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کتنے انبیاء گزرے ہیں، ان کی زندگی کا کردار کیا تھا، جیسے کہ قرآن مجید نے ہمیں متوجہ کرایا ہے۔ کم از کم قرآن مجید میں 25 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک نبی ہیں حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے متعلق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں اپنی قوم کو، اپنے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو آپ کے آنے کی بشارت دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے میری قوم، میرے جانے کے بعد تم لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں جابر اور ظالم حکمران تم پر حکومت کریں گے۔ پھر سے بت پرستی کا عروج ہوگا، ظلم و بربریت عام ہوگی۔ اس ظلم و ستم میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن روشن کرے گا، جس کا نام حضرت ہود علیہ السلام ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 7ویں پشت میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آپ کا تعلق جڑتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ کچھ یوں ہے: ہود بن عبداللہ، عبداللہ بن ریاح، ریاح بن جالوس، جالوس بن عاد، عاد بن اوز، اوز بن سام، سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کا اسم گرامی قرآن مجید میں 10 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے اسم گرامی پر، نام مبارک پر، خداوند متعال نے قرآن مجید میں ایک سورت بھی نازل کی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ہود اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ آپ نے، جب آپ کی قوم پر عذاب آیا تو آپ اس عذاب سے نجات پا گئے تھے، اس وجہ سے آپ کو ہود کہا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک نہایت ہی خوبصورت اور باکردار شخصیت تھے۔ جناب شیخ صدوق اور قطب راوندی نے نقل کیا ہے کہ جب آپ 40 سال کی عمر مبارک تک پہنچے تو خداوند متعال نے آپ کو منصب نبوت عطا کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام دوسرے وہ نبی ہیں جنہوں نے بت پرستی کا مقابلہ کیا ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں بت پرستی کا مقابلہ کیا، بت پرستوں کے ساتھ لڑے، بت پرستوں کو تبلیغ کی، اور دوسرے نبی حضرت ہود علیہ السلام ہیں جن کو بت پرست قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان بت پرستوں کو توحید کی دعوت دی۔ ان بت پرستوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا تھا، آپ دن رات ان کو تبلیغ کرتے تھے، اور وہ لوگ آپ پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کو دیوانہ کہا گیا ہے، جن پر دیوانگی کا الزام لگایا گیا، جن کو لوگ دیوانہ کہتے تھے، ہمارے پیارے نبی سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہر زمانے میں خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے نیک اور برگزیدہ انبیاء کو، نیک اور برگزیدہ افراد کو ان قوم میں
مبلغ اسلام بنا کر خداوند متعال نے بھیجا تاکہ میری مخلوق شیطان کے چنگل سے بچ جائے۔ یہ شیطان جو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دینے کے لیے، انسان کی ہدایت کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔